ذہن سوچتا نہیں، سوچوایا جاتا ہے۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ذہن سوچتا ہے یا انتخاب فکر کرتا ہے۔ اس کے پاس انسٹرومنٹ ہے، ایک انسٹرومنٹ جو خیال ریسیو کرتا ہے۔ خیال آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروشن، یہ غیب کا خیال ہے جو ڈلتا ہے۔ اللہ میاں نے گروپ آف تھاٹس تیار کیے ہوئے ہیں، جیسے گروپس آف پیپل تیار کیے ہوئے ہیں۔ مخلوق کے گروپ علیحدہ ہیں، خیالات کے گروپ علیحدہ ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک خیال ایک نسل کی طرح ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے خیال کیا کہ کوئی خیال جدا نہیں ہوتا؟ ہر خیال کی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک دادا ہے، ایک جینز ہے۔ ہر خیال نسل در نسل اسی طرح چلتا ہے۔ پہلے اریٹیٹ ہوگا، پھر اس کا بچہ پیدا ہوگا غصے سے، پھر اس غصے کو ہاتھ پیر لگیں گے، ایگریشن فزیکل ہو جائے گی، پھر اس ایگریشن سے کوئی آدمی مار اٹھے گا۔ پورا خاندان ایک تصور، پورا خاندان ہے، اس کی پوری جینیٹکس ہے، نسل ہے، یہ پورے کا پورا ایک خاندان اتارا جاتا ہے انسانی ذہن۔ اب اگر آپ کائیاں ہو، مسلمان ہو، دانشور ہو، مسلمان اس لیے کہ خداوند کریم نے آپ کو جو چوائسز دیے ہیں اس میں سب سے بڑا چوائس آپ کا یہ ہے کہ میں نے ہر حال میں اللہ کی پارٹی رہنا ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لو کہ دیکھو زمانہ ادھر سے ادھر ہوئے، بھوکا مروں، تنگ رہوں، مروں، جیوں، آسمانوں میں رہوں، زمینوں میں بسوں، رہنا اللہ کے ساتھ، تو پھر آپ کے فیصلوں میں ایک اسپیشل انسٹرومنٹ ایڈ ہو جاتا ہے، ایک خصوصی، اور وہ انسٹرومنٹ آف ڈیٹیکشن ہے۔ جب ہماتن آپ اللہ کی توجہات سے سوچتے ہو، اللہ کے خیال کے غلبے سے سوچتے ہو، تو ایک انسٹرومنٹ انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ لائی اسکیل ہے، جیسے سائیکالوجی میں لائی اسکیل ہوتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، مشین نے فوراً کہہ دیا کہ معظمی اور مکرمی آپ دروغگوئی سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے ذہن سے خیر و شر کے خیال گزرتے ہیں اور انسان کو پتہ نہ لگے، تو پھر جب انسان اللہ کی طلب کو سلامت رکھتا ہے اور اپنی جستجو حق کو قائم رکھتا ہے، تو اس میں ایک ڈیٹیکٹر پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے دل سے وسوسہ شیطان گزرتا ہے تو یہ چونک پڑتے ہیں۔ یہ لائی ڈیٹیکٹرز آپ کے اندر۔ تو ہر رنگے کے خواہی جامہ بار پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ پھر مسلمان شیطان کو کہہ سکتا ہے تو ہر بہر رنگے کے خواہی جامہ بار پوش، جو مرضی لباس بدل کے آ میرے دوست، اے میرے بےایمان اور چالاک دوست، اے میرے نفس فریب دوست، تو جو چاہے لباس بدل کے آ، من انداز قدت رامی شناسم، میرا لائی ڈیٹیکٹر تجھے ڈیٹیکٹ کر لیتا۔ یہ ہے وہ مسلمان جو طلب ذات خداوند میں اس درجہ منکسر المزاج ہے۔ اور حضرات گرامی، خداوند کریم نے جس نے ہمیں عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، محبتیں بخشی ہیں، اور یہ سرزمین یہ محبتوں کی سرزمین ہے، بر صغیر محبتوں کی سرزمین ہے۔ یہاں تو کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی کسی کو جبراً قرآن پڑھانے کے لیے۔ یہاں تو شیخ سیدنا علی بن عثمان حجویری سے لے کر وہ چاہے چراغ دہلی ہو، چاہے فرید الدین گنج شکر ہو، چاہے معین الدین اجمیری ہوں، چاہے بختیار کاکی ہوں، یہاں تو پڑھانے والوں نے ایک انگلی نہیں لگائی۔ یہاں تو پڑھانے والوں نے محبتوں کے درس دیے ہیں، خدا کے عشق و محبت کی داستانیں کہی ہیں۔ ان مسافروں نے جو ہم سے پہلے گزر گئے، اس زرزمین پر
ایکڈیمک ڈاگمیٹک جہالتوں کے نقشے نہیں بنائے، بلکہ اس زرزمین پہ خلوص و مہر و وفا کی شمعیں جلا کے گئے ہیں یہ لوگ، یہ محبتوں کی چراغ روشن کر کے گئے ہیں، اور خداوند کریم نے اس زرزمین کو وہ محبتوں کی جلا بخشی ہے کہ محمد رسول اللہ آقائے جو دو جہاں جو ہیں مدینہ میں 1500 برس پہلے بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہند کے مسلمانوں سے خوشبو آتی۔ خواتین و حضرات، ہم وہ لوگ ہیں جن کی خاطر آقا و رسول کی چشمان مبارک سے آنسو چھلکے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے خلوص و محبت کو حضور گرامی مرتبت نے 1500 برس پہلے محسوس کیا، ہم وہ لوگ ہیں جن کی خاطر حضور نے فرمایا کہ تم سے بہت دنوں بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے کبھی سنا نہ ہوگا، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہ ہوگا، جو مجھے تمہاری طرح چاہیں گے، تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے، تمہاری طرح ہی میری باتوں کا یقین کریں گے۔ تو اصحاب رسول نے فرمایا، کیا مناسب بات پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا وہ لوگ ہماری طرح ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ان کی کچھ عادتیں تمہاری طرح ہوں گی، کچھ ان کی اپنی ہوں گی، کچھ ان میں سے سگریٹ پئیں گے، کچھ پینٹیں پہنیں گے، کچھ کوٹ اور ٹائیاں لگائیں گے، کچھ جیکٹ اور جین پہنیں گے، اور کچھ ان میں سے جو ہیں شاید بڑی تیز رفتار میوزیکل چینجز جو ہیں وہ سنیں، کچھ ان میں سے جدید ترین دنیا کے افراد بنیں گے۔ وہ سارے تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ گھوڑوں کی بجائے گاڑیاں چلائیں گے، مگر وہ مجھ پر اسی طرح یقین رکھیں گے جیسے تم رکھتے ہو، وہ مجھ کو اسی طرح چاہیں گے جیسے تم چاہتے ہو۔ وہ میرا اور ان کا انس اس لیے زیادہ ہے، آج جو میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ذرا غور فرمائیے، مفروضے پہ 1500 برس پہلے وہ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صرف اپنے وقت کے لیے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اپنی حیات طیبہ کے بعد وفات پا گئے، ختم ہو گئے، اب ان کا کوئی کام دنیا سے نہیں رہا؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کو کیا پتہ نہیں کہ 1500 برس سے وہ آنسو ان کی جلا میرے سینے میں چمک رہی ہے کہ یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا شعور ہے، کہاں کی مراتب کی حص ہے کہ جس نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ایک 10ویں درجے کا امتی جو ہے اس کی زندگی کی شہادت خدا دے رہا ہو، نہ صرف شہادت زندگی دے رہا ہے، شہادت رزق دے رہا ہے، اور اس کا نبی جو ہے، اس کا نبی مر گیا ہے، اس کا صدیق مر گیا ہے، اس کا وہ تمام بلند مراتب جو اوپر والے وہ فوت شدہ ہیں، مر گئے ہیں، اور نچلے والے مرتبے والا تو شہید کوئی نہ نبی مان لیا جائے جس نے ابدی زندگی اختیار کر لی۔ اور خواتین حضرات، یہ تو ایک بات آپ کے غور کرنے کی، دوسری بھی ہے کہ تبوک سے واپسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کو بڑھتے ہیں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، تلواروں کے سائے میں کلمہ حق بلند کرنا اور تلواروں کی جھنکار میں قتال کرنا اور اپنی جانیں دینا اور دشمنوں سے خدا کے لیے لڑنے سے بہتر بھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد بالنفس، اپنے اس جبلی وجود کے ساتھ جنگ کر۔ اب مراتب علمیہ میں دیکھیے کہ جہاد وجود والے کو زندگی دائمی نصیب ہے، جہاد اصغر اور جہاد وجود والے کو زندگی دائمی نصیب ہے، اور جہاد اکبر بیچارہ مرا ہوا، گلا سڑا ہوا پڑا۔
These are very funny faiths. علم و حکمت کی کمی کی وجہ سے یہ مغالطے انسانی ذہن کے پیدا ہوتے ہیں. ہم حفظ مراتب سے گزر جاتے ہیں, جہالتوں سے گزرتے ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے, قابل فہم سے, ایوری باڈی ڈز انڈرسٹینڈ. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے اسکولوں کے دروازوں پہ جہالتوں کے قفل لگانے ہوں, وہ بھلا عقل کی بات کیسے اندر آنے دیں گے؟